بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. 48 يوما حاول من خلالها العدو اليهودي أن يقتل المقاومة في غزة. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ 48 دن سے دشمن اس کوشش میں ہے کہ جو لوگ میدان میں موجود ہے وہ ان کو قتل کرے۔ هذه المقاومة التي تأتي بعد 78 عاما من الاحتلال الصهيوني اليهودي لأرض فلسطين۔ یہ مزاحمت تقریباً 78 سال بعد فلسطین کے سرزمین پر شروع ہوا ہے۔ هذه المقاومة التي بنت نفسها من الداخل، صنعت أسلحتها، ربت أولادها، جمعت شبابها لمقاتلة العدو اليهودي الذي يدنس يوميا القدس الشريف۔ یہ مزاحمت مکمل طور پر اندرونی ہے، اپنے اسلحہ بناتے ہیں، اپنے جوانوں کو تیار کیا ہے اور وہ دشمن سے لڑ رہے ہیں۔ وہ دشمن جو کافی عرصے سے وہ وہاں کے مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے اور وہاں کے قدس کو جو سرزمین ہے ان کو پامال کر رہا ہے۔ منذ 17 عاما وتعيش غزة تحت الحصار، حيث لا يمكن لأحد أن يدخل ولو قشة إلى الداخل أو أن يخرج قشة منها۔ 17 سال سے غزہ محاصرے میں ہے، وہاں سے نہ کوئی نکل سکتا ہے اور اگر کوئی نکلنا بھی چاہے تو ان کا کوئی امکان نہیں ہے۔ خلال 17 عاما استطاعت المقاومة أن تشكل في الداخل قوة ضاربة كسرت قوة اليهود وكسرت قوة جيشهم۔ 17 سالوں کے درمیان جو مزاحمت کار ہے، مجاہدین ہے، انہوں نے تیاری کی اور ایسے لوگوں کو تیار کیا کہ وہ اندر سے وہاں دشمن کے مقابلے کے لیے وہ نکلے اور دشمن کے قوت کو اور ان کے پاس جو اسلحہ یا اور جو چیزیں موجود ہے تو ان کو ختم کرے۔ لم يستطع اليهود رغم ما لديهم من قوة برية وبحرية وجوية من أن يوقفوا المقاتلين من عملياتهم العسكرية التي قتلت حتى الآن أعداد كبيرة من الجنود اليهود، ودمرت ما يقرب من 300 دبابة تكلف الواحدة على الأقل 3 مليون دولار۔ دشمن وہ بری اور بحری حملوں کو نہیں روک سکتا تھا، لیکن وہ جو لڑائی کر رہے ہیں، لڑائی میں ان کو جو نقصان ہوا ہے ان میں بہت سے ٹینک ان کے تباہ ہوئے ہیں، جس کی قیمت جو ہے وہ تقریباً $300 ملین کے برابر ہے۔ اليوم أجبر اليهود على إخراج السجناء الفلسطينيات من السجن الذي موجود في منطقة عفر۔ اس لڑائی کی برکت ہے کہ آج ان کے جیلوں سے الحمدللہ ہماری فلسطینی بہنیں جو ہے وہ رہا ہو گئے اور نکل گئے۔ اليوم طالب اليهود بتمديد الهدنة إلى 10 أيام بعد أن وافقوا ل4 أيام فقط۔ سیز فائر یعنی جنگ بندی جو ہے وہ 4 دن پر اتفاق ہوا تھا، لیکن یہود اب مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ درخواست کر رہے ہیں کہ اس کو اور بڑھائے، 10 دن کرے۔ قال تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر۔ قال تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہ یہ دشمن جو ہے انشاءاللہ یہ ناکام ہو جائیں گے اور یہ پیٹ دکھائیں گے۔ إن ما يحدث الآن في فلسطين هي محاولة وجهاد لتحرير القدس الشريف، مصر الرسول ومعراجه۔ إن الجهاد الذي الآن الذي يقوم فيه الفلسطينيون الآن في فلسطين هي ليست لاسترجاع أرض، وإنما لتطهير الأرض المقدسة، تطهير القدس من دنس اليهود۔
فلسطین میں جو جہاد ہو رہا ہے وہ صرف زمین کے ٹکڑے کو واپس لینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قدس شریف کو پاک کرنے کے لیے ہے، کہ وہاں سے یہود کو نکالا جائے، یعنی سرزمین کو یہود سے پاک کیا جائے۔ فليعلم الجميع أن القدس القبلة الأولى هي مسؤولية كل واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ قدس جو ہے وہ قبلہ اول ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہر اس کلمہ گو انسان کی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر رہا ہے۔ نحن الآن نتعلم مما يقوم به الفلسطينيون في غزة التضحية. لماذا نضحي ولأي شيء نضحي؟ نحن لا نضحي لأجل المال، لا نضحي لأجل كسب مكان ما، وإنما نضحي لأجل مرضاة الله عز وجل، فإما النصر وإما الشهادة۔ ہم نے ان سے قربانی سیکھی کہ ہم قربانی دیں گے تو کیوں دیں گے اور کس کے لیے دیں گے۔ ہم مال کے لیے یا کسی اور دنیائی مقصد کے لیے قربانی نہیں دیں گے، اگر قربانی دیں گے تو اللہ کی رضا کے لیے دیں گے، اور پھر اس میں یا نصرت ہے اور یا شہادت ہے۔ الله سبحانه وتعالى أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذا المسجد هو مقدس إسلامي لا بد في النهاية أن يعود للمسلمين۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا میں اس مسجد کا ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا پڑاؤ یہ تھا، تو لہٰذا یہ مسجد جو ہے یہ واپس مسلمانوں کے پاس ہونا چاہیے، مسلمانوں کی مسجد ہے۔ كثير من الناس تعجبوا من قول الفلسطينيين الحمد لله رغم أن أولادهم يموتوا بين أيديهم۔ بہت سے لوگوں کو، یہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ مغرب کے اندر ان کو جو فلسطینی بھائی ہے کہ ان کے ہاتھوں میں ان کے بچے ہوتے تھے، شہید ہوئے تھے، اور وہ الحمدللہ الحمدللہ پکارتے تھے، تو اس سے بہت سے لوگوں متاثر ہوئے ہیں۔ السبب الرئيسي هو أن هذه التضحية هي في سبيل الله فلا خسارة في هذا أبدا۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ یہ قربانی وہ اللہ کے راستے میں ہے، تو اللہ کے راستے میں جو قربانی دی جاتی ہے تو اس میں کوئی ناکامی اور نقصان جو ہے نہیں ہوتا ہے۔ المشكلة الحالية هي في الذين لا يقومون بالدفاع عن الأرض المقدسة الذين يخسرون هذا الشرف۔ مسئلہ وہ یہ ہے کہ جو لوگ بیت المقدس کا دفاع نہیں کر رہے ہیں تو وہ اس شرف سے محروم ہیں۔ فالدفاع عن الأرض المقدسة شرف يعطيه الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده۔ بیت المقدس کے دفاع یہ ایک ایسا شرف ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے تو نصیب فرماتا ہے۔ فعليكم جميعا أن تدعوا الله عز وجل أن يرزقكم هذا الشرف وأن يجعلكم ممن يستطيع الدفاع عن أراضيه المقدسة۔ آپ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ آپ کو بھی یہ شرف نصیب فرمائے کہ آپ بیت المقدس کی دفاع کرے، مسجد اقصیٰ کی دفاع کرے، اور ان لوگوں میں سے آپ لوگوں کو ٹھہرائے جو لوگ عملاً وہاں بیت المقدس کی اور مسجد اقصیٰ کی دفاع کر رہے ہیں۔ قال تعالى وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جاہدوا بأموالکم وأنفسکم، کہ آپ اپنے مال سے اپنے جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ واعلموا أن لا أحقية أبدا لليهود في الوجود في المسجد الأقصى أو في أرض فلسطين۔ مسجد اقصیٰ یا فلسطین میں یہود کے وجود کا کوئی حق نہیں ہے۔ وادعاء اليهود أنهم من بني إسرائيل وأن وجودهم في الأرض هو وجود تاريخي هو ادعاء باطل لا صحة له۔ یہود کا یہ دعویٰ کہ وہ بنی اسرائیل ہے، یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے اولاد ہے، اور ان کا یہاں فلسطین میں رہنا جو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حق ہے، تو اس دعوے کا کوئی تاریخی وجود نہیں ہے، یہ باطل ہے، جھوٹ ہے۔ الآن يتوجب على المسلمين أن يربوا أولادهم على معرفة حقيقة المسجد الأقصى وأن هذا المسجد هو يعود للمسلمين ولا أبدا يمكن لأي جهة أخرى أن تنتمي إليه غير المسلمين۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو مسجد اقصیٰ، خاص کر قضیہ فلسطین میں اس کا اضافہ کروں گا، یہ سمجھائے کہ یہ ان کا ہے اور یہ ان کے پاس ہونا چاہیے۔ تفضل۔ نعم. تعرف اللغة الإنجليزية؟ نعم.
سوالات پھر اگر کوئی کرنا ہے لیکن ختم نہیں ہونے، ختم ہو جائے تو پھر ٹھيك خلص نحن نتوقف هنا تفضل. نريد أن يسأل سؤال يتفضل. اوکے، جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں. وی ہیو سوال. اصل میں لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو ساری مہم اب شروع ہوئی ہے، یہ مسئلہ تو پرانا ہے، اس کی اہمیت سے بھی انکار نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو ابھی جہاد شروع ہوا ہے اس کا اینڈ کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا یہ دوبارہ سیز فائر ہو جائے گا جیسے پہلے 2-3 دفعہ جنگیں ہوئیں، مسلمانوں کو ہزاروں جانیں ختم ہوئیں، اور دوبارہ جیسے تھے کی پوزیشن میں واپس معاملہ پلٹ کے رک گیا، اور پھر ویسے اس طرح کا کیا یعنی الجهاد في فلسطين لم يتوقف يوما واحدا. الجهاد في فلسطين مستمر منذ أن دخل البريطانيون أرض فلسطين. فلسطین میں جہاد، وہ اس کے جواب میں فرما رہے ہیں کہ اب اس کا اینڈ جو ہے وہ کیا ہوگا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ فلسطین میں جہاد جو ہے وہ کبھی بھی نہیں رکا ہے. جب سے حکومتی برطانیہ اور تاجی برطانیہ وہ اور ان کے یہ جو ناجائز اولاد ہے، جب سے یہ داخل ہوئے تو اسی وقت سے فلسطینیوں نے جہاد شروع کیا اور وہ جہاد جاری ہے. المشكلة هي في وسائل الإعلام التي كانت وطالما يعني تخبي الحقيقة التي تحدث في داخل الأرض الفلسطينية. پرابلم جو ہے وہ میڈیا میں ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ کنٹرول میڈیا ہے، تو وہ دکھاتا ہے جو ان کے اور جو ان سے خوش ہوتے ہیں، جن کو پیسے دیتے ہیں تو ان کے مرضی کے اشیاء دکھاتے ہیں. تو وہ کہہ رہے کہ وہ حقائق نہیں دکھا رہے میڈیا، تو اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے. عام 1987 نشأت ما يسمى بانتفاضة الحجارة، ومنذ ذلك الوقت وهناك عمليات مستمرة. قبل هذا أيضا كانت مستمرة عمليات، لكن الموضوع لم يتوقف أبدا في الأرض الفلسطينية. 1987 سے کہ اس وقت سے جو ہے وہ لوگ جدوجہد کر رہے تھے اور وہ پتھر جو ہے وہ پھینکتے تھے ٹینکوں پر. اس وقت سے جو ہے مزاحمت شروع ہوا ہے اور ابھی تک جو ہے وہ جاری ہے فلسطین کے اندر. وكانت فلسطين تعرف بأنها المنطقة التي يجاهد فيها مختلف يعني السكان في مناطق الشمال من سوريا ومن لبنان ومن العراق ومن مصر ومن كل الدول. فلسطین ایسی سرزمین ہے کہ جس میں مختلف علاقوں سے لوگ وہاں آ کر جو ہے وہ لڑتے تھے، سوریا سے، عراق سے، فلسطین کے اندر جو لوگ تھے اور وہاں آباد تھے تو وہاں لڑتے تھے، باقاعدہ طور پر ان کی لڑائی جاری ہے. وما حاول الآن الإعلام عمله هو إبعاد القوة الإسلامية مثل باكستان عن حقيقة الصراع وعن حقيقة المجريات في الأرض الفلسطينية، حتى لا يقوم شعب قوي مثل الشعب الباكستاني بالانضمام والمدافع عن المسجد الأقصى. اصل میں میڈیا جو ہے، میڈیا کی وجہ سے آج کل وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاکستان بھائی جو ہے، پاکستانی قوم ایک مضبوط قوم ہے، لیکن وہ اس لڑائی میں شریک نہیں ہو رہے ہیں. یعنی کیونکہ میڈیا کا اثر ہے، ہم ان سے متاثر ہو رہے. وہ جو چیز ہمیں دکھاتے ہیں، یعنی یہ اس کے تو ہم بھی گواہ ہے کہ ہمیں تو یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ عربوں کا مسئلہ ہے، ہمیں تو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ تو فلسطینیوں کا مسئلہ ہے. تو اسی وجہ سے جو ہمارا نیو جنریشن ہے خاص کر، جس کو ہم آئے روز ڈیل کرتے ہیں، تو وہ تو یہی سمجھتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے ان کی لڑائی ہے، وہ لڑائی، ہم کیوں اس میں شرکت کریں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاکستانی بھائی جو ہے میڈیا کی وجہ سے اور ان کے اثر کی وجہ سے وہ اس لڑائی میں شرکت نہیں کر رہے ہیں. اس سے پاکستانی قوم سے فلسطین کے لوگ کیا توقع رکھتے ہیں؟ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں مجاہدین کی عملی جو ہے نا وہ شرکت کی ضرورت نہیں ہے، صرف مالی تعاون یا جیسے سیاسی تعاون ہے یا اس طرح کی كل أنواع التعاون. اوکے کہ جتنا ممکن ہو سکے، جو ممکن ہو سکے، سب جو ہے وہ مطلوب ہے. بالعلم، بالمال، بالعمل، بتربية الأولاد. قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم. ما استطعتم يعني كل ما تستطيعون. کہ مال کے ذریعے ہوں، تربیت کے ذریعے ہوں، تو اس تمام طریقوں سے جو ہے ان کے ساتھ تعاون کی جا سکتی ہیں. اللہ نے اگر ہمیں فرمایا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمَا اسْتَطَعْتُم، سے مراد یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو ہے آپ جو کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے کریں. لكن يجب أن لا يكون هذا الموضوع فقط يعني موسمي، يجب أن يكون هذا شيء ملتصق بالعقلية الباكستانية، بالفكر الباكستاني، بالوجود الباكستاني. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مثال کے طور پر ابھی حالات بنے ہیں تو ہم اس موضوع کو ڈسکس کر رہے ہیں، بلکہ یہ موضوع جو ہے مستقل طور پر ڈسکس کرنا چاہیے. یہ ہر ایک کے ذہن میں ہونا چاہیے، ہر ایک کو اس سے خبردار ہونا چاہیے.
أي سؤال آخر؟ اچھا یہ جو فرما رہے ہیں کہ میڈیا بھی پوری طرح ہمیں پکچر دکھا رہا، تو کیا حماس کی طرف سے بھی ان کو اچھا خاصا نقصان پہنچا ہے، یعنی جنگی نقصان ان کو ہوا ہے؟ حماس هي جزء من يعني من التحرك الذي يكون في فلسطين، هي ليست لوحدها من يحارب، الشعب الفلسطيني كله يحارب. فرما رہے ہیں کہ حماس جو ہے یہ صرف ایک جماعت ہے، ایک گروپ ہے ان لوگوں میں سے جو اسرائیل کے خلاف وہ میدان میں موجود ہے اور لڑ رہے ہیں. باقی صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف حماس جو ہے یا حماس کے مجاہدین جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، تمام فلسطینی جو ہے وہ میدان میں موجود ہے اور وہ لڑ رہے ہیں. في الضفة الغربية هناك ناس يقاتلون فرادى وجماعات. وہ گروپوں کے شکل میں بھی لڑ رہے ہیں اور اکیلے اکیلے بھی لڑ رہے ہیں. اس کا جو جس طرح اسرائیل نے فلسطین کو بالکل آلموسٹ کارپیٹ بامبنگ سے بالکل ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیا اس طرح کی سوچ ذہن میں ایکسپیکٹڈ تھا وہ اس طرح کرے گا؟ اگر کرے گا تو اس کا پھر حل، پہلی بات. دوسرا یہ ہے کہ اس کی فائنل مطلب جو انسان ہے ظاہر ہے ہم تو ظاہر فلسطین کے ساتھ ہیں، لیکن اس کی فائنل اینڈنگ کیا ہے؟ مطلب کہ کیا دیکھ رہے ہیں، کس سائڈ پہ جائیں گے؟ ما لا يقولوه في الإعلام هو أن كانت هناك معلومات تؤكد بأن اليهود كانوا سيقومون بهذه العملية أصلا حتى قبل بدء عملية 7 أكتوبر. کہہ رہے ہیں کہ وہاں بہت سے ایسے معلومات موجود ہیں اتھینٹک سورسز سے کہ یہود جو ہے وہ اصل میں پلاننگ کر رہے تھے. اگر حماس حملاور بھی نہ ہوتے اور وہ یہ کارروائی نہ کرتے تو اس کے باوجود بھی وہ غزہ پر حملہ کرتے تھے. لابد أن نوضح شيء، ما قامت به حماس هو كسر الجدار، لكن الشعب الفلسطيني الساكن في غزة بنفسهم قاموا بالدخول إلى الأراضي المحتلة وقاموا بالهجوم على اليهود في الداخل. یہ تو آپ لوگوں نے ویڈیو میں بھی دیکھے ہوں گے کہ حماس کے مجاہدین نے انہوں نے تو صرف دیوار کو جو ہے اور راکٹ لانچروں سے اڑایا تھا، لیکن پھر جو عام فلسطینی لوگ تھے وہ اندر گھسے تھے، اندر وہ لڑ رہے تھے، لڑائی کر رہے تھے، جن کے پاس اسلحہ تھا یا نہیں تھا لیکن وہ ادھر موجود تھے میدان میں اور وہ لڑ رہے تھے باقاعدہ طور پر. هو سأل عن السؤال الآخر، ماذا نتوقع في النهاية؟ یعنی من نهاية ما نريده هو أن لا يتوقف الجهاد في الأراضي الفلسطينية حتى تتحرر القدس. کہہ رہے کہ اس لڑائی کا اختتام جو ہے وہ نہیں ہے، یہ لڑائی لڑی جائے گی اس وقت تک جب تک یہود جو ہے وہ اس پاک سرزمین یعنی فلسطین کے سرزمین مقدس سرزمین پر موجود ہوں گے. جب وہ یہاں سے نکل جائیں گے تو پھر ظاہری بات ہے لڑائی ختم ہو جائے گی. بدأنا القتال بالحجر والآن أصبح القتال بصواريخ مصنعة في الداخل. کہہ رہے کہ الحمدللہ ہم نے لڑائی کا آغاز جو ہے وہ پتھروں سے کیا تھا. ان کے افواج پر ہمارے فلسطینی بھائی اور بچے جو ہے وہ پتھر پھینکتے تھے، پتھروں سے مارتے تھے ان کے گاڑیوں کو. ایک طرف بختر بند گاڑی اور دوسری طرف سے بچے جو ہے ان کے ہاتھوں میں پتھر ہوتے تھے. لیکن الحمدللہ ابھی وہ بچے جوان ہو گئے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ابھی پتھر کے بجائے جو ہے وہ میزائل موجود ہیں، کلاشنکوف موجود ہیں. تو کہہ رہے ہم نے پتھر سے لڑائی شروع کی تھی اور ابھی الحمدللہ ہم میزائل سے لڑ رہے ہیں. هناك نحو 600,000 يهودي يحاول الخروج من فلسطين، خرج منهم حتى الآن حوالي 350,000 خرجوا بخروج نهائي من الأراضي الفلسطينية. اور ایک کثیر تعداد کی فلسطینی جو ہے تقریباً 6-7 لاکھ یہودی جو ہے وہ اسرائیل سے نکلنا چاہ رہے ہیں. اور تقریباً یہ تو اخبارات میں بھی باقاعدہ طور پر آیا تھا کہ 1.5 جو ہے وہ یہودی وہاں سے نکلے تھے کیونکہ وہ ڈوئل نیشنلز تھے. تو جب یہاں حالات خراب ہو گئے تو پھر وہ مزید نہیں ٹھہر سکتے تھے. تو 1,50,000 کے تقریباً یہودی تو ریکارڈ پر موجود ہے کہ وہ دوسرے ممالک میں منتقل ہو گئے ہیں. هناك انهيار كبير في اقتصادهم. ان کے معاشی جو نقصانات ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو علم ہوگا. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ ان کو جو معاشی نقصان ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہے. وحتى الآن لا يريد المستوطنين العودة إلى المناطق التي هي بجوار غزة. اور معاشی نقصان کے بارے میں اتنا بھی عرض کروں گا جو حضرت فرما رہے ہیں کہ ان کا
معیشت جو ہے اتنا گرا ہے کہ ان کو اپنے ذخائر جو ہے وہ بیچنا پڑے، یعنی انہوں نے وہ بیچے ہیں۔ ابھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جہاں پر لڑائی ہوئی تھی تو حضرت بھی فرما رہے ہیں اور آپ لوگوں نے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھا ہوگا کہ وہاں سے جو یہود بھاگ گئے تھے دوسرے علاقوں میں، تو ابھی وہ واپس وہ اپنے علاقوں میں خوف اور ڈر کی وجہ سے نہیں آ پا رہے، ڈر رہے کہ ہم جائیں گے تو دوبارہ لڑائی ہوگی، ہم جائیں گے تو دوبارہ فلسطینی آئیں گے، ہم جائیں گے تو واپس مسلمان آئیں گے، تو ڈر رہے، واپس وہاں جا نہیں سکتے۔ هم يموتون فبإذن الله إلى جهنم ونحن نستشهد فبإذن الله إلى الجنة۔ اور وجہ یہ ہے کہ اگر وہ مر جاتے ہیں تو ان کی جگہ جہنم ہے، ہم مر جاتے ہیں تو ہم شہید ہوتے ہیں، ہمارے لیے جنت ہے۔ تو مسلمان نہیں ڈر رہے ہیں اور وہ ہے وہ ڈر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ اس میں جو ہے ابھی جو مزاحمت ہے وہ غزہ کی طرف سے ہے، جو مغربی کنارے کا علاقہ ہے وہاں سے بھی کوئی مزاحمت ہے یا اس کی توقع ہے؟ يقول إن الآن المقاومة في غزة، هل هناك مثلا مناطق أخرى فيها في المقاومة؟ الضفة نعم موجودة۔ وہ کہہ رہے کہ ہاں صرف غزہ میں نہیں ہے، غزہ کے علاوہ دیگر علاقوں میں بھی موجود ہے۔ منذ 2019 هناك ما يسمى بانتفاضة السكاكين في القدس وفي الضفة، وهو أن الشباب بشكل فرادى كانوا يقومون بعملية طعن واستهداف للجنود والشرطة الإسرائيلية في القدس الشريف۔ اصل میں یہ مزاحمت جو ہے بہت پہلے سے غزہ اور یعنی قدس اور غزہ قدس اور سے باہر جو ہے دفع میں بھی یہ موجود تھا، اور اب بھی الحمدللہ وہ جاری ہیں۔ اور اس وقت ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، وہ صرف چوریوں سے جو ہے ان کے فوجیوں کو پکڑ کر کبھی وہ چوریوں سے مارتے تھے، کبھی قتل کرتے تھے، تو وہ بہت پہلے سے شروع ہے۔ قرر اليهود عام 2019 أن يقوموا بالدخول بشكل متكرر إلى مسجد الأقصى۔ 2019 سے یہود نے یہ ارادہ کیا کہ وہ بار بار جو ہے مسجد اقصی میں داخل ہو جائیں گے۔ وقد حذر الفلسطينيون اليهود من هذا العمل، اور فلسطینیوں نے ان کو متنبہ بھی کیا تھا کہ آپ لوگ جو یہ کر رہے ہیں صحیح نہیں کر رہے۔ آپ لوگوں نے بھی اخبارات میں دیکھا ہوگا کہ وہ آغاز میں آتے تھے جب وہاں کبھی کبھار جو ہے وہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ نہیں ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یہ تو ہمارا مشترکہ مقام ہے، تو ایک دن آپ لوگ آئیں گے ایک دن ہم آئیں گے۔ پھر انہوں نے ایک اور حل تجویز کیا، وہ کہہ رہے کہ چلو نماز کے ٹائم میں آپ فلسطینی جو ہے آ کر نماز پڑھے، لیکن نماز کا ٹائم جب نہ ہو تو پھر اس میں ہمیں اجازت دے تاکہ ہم یہاں آ کر عبادت کریں۔ لذلك بدأت هذه العملية والتي لديها 3 أهداف رئيسية۔ تو اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کارروائی جو ہے یہ شروع ہو گئی اور یہ مزاحمت شروع ہوا، لیکن اس کے 3 اہداف ہیں۔ الهدف الأول منع اليهود من تدنيس المسجد الأقصى۔ اس میں تو ایک یہ ہے کہ اصل میں یہود کا جو سب سے بڑا منصوبہ ہے نا، وہ تو مسجد اقصی کو گرانا چاہ رہے ہیں۔ تو مسجد اقصی کے گرانے سے روکنا کہ وہ مسجد اقصی کو نہ گرائے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور میں اضافہ کروں گا آپ لوگوں کے معلومات کے لیے اگر حضرت اجازت دیتے ہیں، وہ یہ ہے ان کا ایک دعویٰ ہے، وہ کہہ رہے کہ ہیکل سلیمانی جو ہے یہ مسجد اقصی کے اوپر، مسجد اقصی جو ہے ہیکل سلیمانی کے اوپر جو ہے یہ تعمیر کیا گیا ہے، تو ابھی مسجد اقصی کو ہم گرائیں گے اور اس کی جگہ جو ہے دوبارہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کریں گے۔ حالانکہ یہ دعویٰ جو ہے ان کے درست نہیں ہے۔ حدیث رسول ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ ایو مسجد وضع فی الارض اولا، سب سے پہلی مسجد جو ہے وہ کون سی بنائی گئی تھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ المسجد الحرام، کہ مسجد حرام جو ہے یہ سب سے پہلی بنائی گئی ہے۔ پھر میں نے عرض کیا ثم ایون، اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی تھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الاقصی، مسجد اقصی جو ہے یہ بنائی گئی تھی۔ پھر میں نے سوال کیا کم بینہما، یا رسول اللہ دونوں کے درمیان جو ہے وہ ٹائم وہ کتنا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40۔ اب اس کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہے، تو حتیٰ کہ مورخین کا بھی ہے، لیکن ان کے مورخین اور ہمارے مورخین اس بات پر متفق ہے کہ خانہ کعبہ کی جو مسجد کا جو ابتدائی تعمیر ہے وہ ملائکہ اور فرشتوں کے ذریعے جو ہے اللہ نے سر انجام دیا تھا۔ تو بعض کا خیال یہ ہے کہ مسجد اقصی اگر 40 سال بعد بنائی گئی ہیں تو وہ بھی فرشتوں نے بنائی ہوگی، لیکن اگر فرشتوں نے بھی نہیں تو حضرت آدم علیہ السلام یا حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے کسی نے مسجد اقصی کو بنائی ہے۔
ابھی یہ کہ ہیکل سلیمانی کے اوپر یہ تعمیر کیا گیا ہے تو یہ دعویٰ بالکل بھی بنیاد ہے، تاریخی طور پر یہ درست نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے امام طبرانی کے سند سے ایک حدیث کو حوالے سے ایک حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ ایک معبد تعمیر کر رہے تھے، تو اللہ نے وحی کے ذریعے حضرت داؤد علیہ السلام کو پیغام پہنچایا اور بتایا کہ آپ اس کو مکمل نہیں کر سکتے، حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے اس کو مکمل کریں گے۔ اور پھر ہمارے کتابوں میں بھی ہے، ان کی کتابوں میں بھی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ جس ہیکل سلیمانی کے دعویٰ کر رہے ہیں وہ بنایا، لیکن وہ ہیکل سلیمانی جو ہے اس سے پہلے مسجد اقصیٰ یہ موجود تھی، لیکن ہیکل سلیمانی کے لیے مسجد اقصیٰ نہیں گرائی گئی تھی۔ ابھی مسجد اقصیٰ کا جو آثار موجود ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہیکل سلیمانی اس کے پیچھے جو ہے وہ بنایا گیا تھا، اور یہ بھی مسلمانوں نے دریافت کیا ہے۔ یہ 16ویں صدی عیسوی میں سلطان سلیم کے دور میں، خلافت عثمانیہ کے دور میں کچھ آرکیالوجسٹ آئے اور انہوں نے سلطان کو بتایا کہ یہاں ہم نے کچھ اینٹیں جو ہے وہ دریافت کیے ہیں، اور اسے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ وہ ہیکل سلیمانی کے ہیں، اور یہ کچرے کا ڈھیر تھا، کیونکہ یہ لوگ تو بخت نصر کے دور میں نکلے تھے اور ان کو خود بھی پتہ نہیں تھا کہ ہیکل سلیمانی ان کا جو معبد تھا وہ کہاں پہ تھا۔ تو جب اس کا مطالعہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ ہاں یہ وہ ہیکل سلیمانی کے دیوار کو جو ہے صاف کیا گیا جو مسجد اقصیٰ کے پیچھے موجود ہے، جس کو یہ لوگ دیواری گریہ کہتے ہیں اور آج بھی ان کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ لیکن یہ دعویٰ اور اسی بنیاد پر مسجد اقصیٰ کو گرانا کہ ہم مسجد اقصیٰ گرا رہے ہیں کہ اس کے نیچے جو ہے وہ ہیکل سلیمانی ہے، تو یہ ہمیں کلیم کرنا چاہیے کہ ہیکل سلیمانی تو بعد میں بنایا گیا ہے، اس سے پہلے مسجد اقصیٰ موجود تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہیکل سلیمانی کے اوپر ابھی یہ مسجد اقصیٰ بنائی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کو گرایا گیا ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد ہیکل سلیمانی جو ہے وہ بنایا تھا، لیکن ایسا تو نہیں ہے۔ اگر ہم کلیم نہیں کرتے تو آپ کیسے کلیم کر سکتے ہیں؟ جی کیا یہ جو اپنے انٹلیکچوئل بات چیت کی اس طرح کے ڈائلاگ کبھی یہودیوں کے ساتھ ہوئے ہیں کہ ان کو بات چیت کے ذریعے قاعدہ نہیں؟ هم محتلون، يعني هم محتلين، هذا لا يجوز معهم الكلام لا بد من اخراجهم وقتلهم واخراج بلدهم۔ وہ غاصبین ہے، قابضین ہیں، ان کے ساتھ تو ایسے ڈائلاگ کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ صرف اسلحے کی زبان سمجھتے ہیں، وہ اور چیز نہیں سمجھتے۔ یہ آخری بات بس، یہ جو ابھی جو معاہدہ ہوا ہے اور جو بندی ہوئی ہے اس میں کس پہلو سے آپ سمجھتے ہیں کہ حماس جو ہے اس کو کامیابی ہوئی ہے اور وہ جو ہے وہ لأن الهدنة يتكلم عن الهدنة، يعني هل حماس مثلا حصل على شيء يعني مصدر؟ الهدنة أصلا حدثت يعني غصبا عن اليهود أجبروا على هذه الهدنة لأنهم هم في وضع حرج جدا، هم استخدموا طائرات، استخدموا مدرعات، استخدموا بواخر بحرية، ومع ذلك لم يستطيعوا كسر المقاومة التي ما زالت تضربهم يوميا۔ میں اس کامیابی پر بات کروں گا کہ حماس کی کیا کامیابی ہوئی۔ 48 دن جو ہے وہ جنگ کے ہو گئے، 48 دن پورا عرب لیگ جو ہے، ہمارے پروفیسر صاحب موجود ہے شیخ، پورا عرب لیگ جو ہے وہ 10 دن جس فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، وہ عدد میں یعنی تعداد میں بہت تھوڑے محدود مجاہدین ایک لامحدود ایمان کے ساتھ 48 دن سے ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اس سے اور بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے اور بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے پاس میڈیا ہے، کنٹرول میڈیا ہے، صرف اپنا نہیں، مغرب کا میڈیا بھی ان کے ہاتھوں میں ہے، کیونکہ پیرنگی جان اسپنجئی یہود است۔ اور اس کے باوجود آج تک وہ ایک ویڈیو میں ایسا نہیں دکھا سکے کہ اس میں ایک مجاہد جو ہے وہ شہید ہو رہا ہے، ایک ویڈیو نہیں دکھا سکے کہ اس میں وہ حماس کے یا دیگر جو وہاں مجاہدین کے گروپس موجود ہیں ان کے کوئی سرکردہ رہنما کو وہ گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں۔ لیکن وہ مجاہدین جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ سوشل میڈیا ہے، انہوں نے ہمارے جیسے کمزور ایمان والوں کو جو اپنے گرم بستروں اور اس طرح عمارات کے اندر بیٹھے ہیں دکھایا کہ وہ ان یہودیوں کو
جو اسلحہ کے ساتھ غزہ کے طرف آئے تھے ان کے لاشیں جو ہے لوگ اٹھا رہے ہیں اور تابوتوں میں جا رہے ہیں. ان کو پکڑ کر آغا طوفان اقصی میں وہ پکڑ کر وہ غزہ لے جا رہے ہیں ایک موٹر سائیکل پر. یہ منظر ہم فلموں میں ہم نے سنا تھا کہ ایسے جو ہے کریکٹرز اور کردار لوگ ادا کر رہے کہ ایک شخص ہے وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے, 2 فوجی موٹر سائیکل پر ہے, ایک درمیان میں ہے اور ایک موٹر سائیکل چلا رہا ہے اور غزہ کی طرف جا رہے ہیں بحیثیت قیدی, یعنی خود ڈرائیو کر رہا ہے بحیثیت قیدی جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے اور کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. شیخ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان سے سیز فائر کا مطالبہ نہیں کیا تھا. یہ کامیابی ہے کہ ٹیکنالوجی, فوج, اسلحہ, جدید اسلحہ جس کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں, اس کے باوجود وہ منتیں کر رہے ہیں کہ بھئی سیز فائر کرتے ہیں. ہم نے نہیں کیا. یہ ایران کا اس میں موجودہ حالات میں کیا کردار ہے؟ کیا سپورٹ کر رہے ہیں؟ ایران دور نہیں, ایران لا لم تفعل شيئا. وہ کہہ رہے ایران نے کچھ بھی نہیں کیا.